اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم سورہ ال عمران کی آیت نمبر 172 تا 180 کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ آیتیں کسی وجہ سے ہماری چھوٹ گئی تھی۔ ایک ڈاکٹر صاحب جو یوٹیوب پر ہماری کلاسز کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اس کی طرف توجہ دلائی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ آیتیں چونکہ کل آلریڈی ہمارے پاس ال عمران مکمل ہو چکا تھا اور یہ آیتیں چھوٹ گئی تھی، اس لیے اسے ابھی اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر سورہ ال عمران 172۔ الذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا مانا، وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا، للہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا یا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا، من بعد اس کے ما اصابہم القرح، جو انہیں پہنچا زخم۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا منہم، جنہوں نے احسان کا رویہ اختیار کیا، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ الذین، وہ لوگ، قال لہم الناس، انہیں کہا لوگوں نے، ان الناس، بے شک لوگ، قد جمعوا لکم، تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں یا تمہارے خلاف میں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، فخشوہم، سو ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ گیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، کافی ہے ہمارے لیے اللہ، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ان دو آیتوں میں دیکھیں کون سے الفاظ نئے ہیں۔ استجابو، کہاں ماننا، پکار پر لبیک کہنا۔ قرح اس سے پہلے گزر چکا ہے، زخم تو صرف ایک الفاظ نیا تھا، باقی سارے الفاظ پرانے ہیں۔ تو اس کی بات کی آیت دیکھیں، فانقلبوا، سو وہ لوٹے، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل، اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، نہیں پہنچی انہیں کوئی برائی، کوئی ضرر، کوئی نقصان، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی۔ واللہ، اور اللہ، ذو فضل عظیم، بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، در حقیقت تمہیں شیطان یخوف اولیاء، ڈراتا ہے اس کے دوستوں سے یا اس کے چیلوں چپاٹوں سے۔ فلا تخشوہم، سو تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی، اور مجھی سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ایک بھی الفاظ نیا نہیں ہے، اس کے بعد کیا ہے دیکھیں، ولا یحزنک، اور نہ غمگین کرے آپ کو، الذین، وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں کفر میں یا کفر کے لیے، انہم، بے شک وہ، لن یضروا اللہ شیئا، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، اللہ کہ نہ، یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ کہ نہ وہ بنائے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے یا نہ بنائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے مول لیا کفر کو، خریدا کفر کو بالایمان، ایمان کے بدلے، لن یضر اللہ شیئا، ہرگز وہ نقصان نہ پہنچا سکیں گے اللہ کو کچھ بھی، وَلَهُمْ عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، ان دو آیتوں میں بھی کوئی الفاظ نیا نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیت دیکھیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ گمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یا پھر یہ کہہ سکتے اور نہ گمان کرے اور نہ سمجھے کافر، انما نملی لہم، در حقیقت جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ نہ سمجھے کافرین کہ اللہ جو انہیں ڈھیل دے رہا ہے تو وہ ان کے حق میں بہتر ہے، یہ نہ سمجھے۔ انما، در حقیقت، نملی لہم، ہم ڈھیل دے رہے ہیں انہیں، لیزدادوا اسما، تاکہ وہ بڑھ جائے گناہ میں، تاکہ وہ اور گناہ کما لیں، وَلَهُمْ عذاب مہین، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ما کان اللہ، نہیں تھا اللہ، لیذر المؤمنین، کہ وہ چھوڑ دے مومنین کو، علی ما انتم علیہ، اس حال پر جس میں وہ ہے یا جس میں تم ہو، حتیٰ، یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب، چھاڑ دے ناپاک کو پاک سے۔ نہیں تھا اللہ کہ مومنین کو اسی حالت میں رکھے یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ وما کان اللہ، اور نہیں تھا اللہ، لیطلعکم علی الغیب، کہ وہ مطلع کر دے تمہیں غیب پر یا تمہیں غیب بتا دے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یجتبی، وہ چن لیتا ہے، من رسلہ، اس کے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، سو ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَإِن، اور اگر، تؤمنوا، تم ایمان رکھو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش پر چلو یا تقوی اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عظیم، تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ سمجھے یا اور نہ گمان کرے وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ، اس میں جو عطا کیا انہیں اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، اور نہ گمان کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ان چیزوں میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کر رکھی ہے، ہوا خیر لہم، کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بل ہوا شر، بلکہ وہ ان کے حق میں بری ہے یا ان کے لیے بری ہے، شر ہے۔ سیطوقون، اور ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے، ما بخلوا بہ، جو بخل کیا انہوں نے اس کا، یوم القیامت، قیامت کے دن، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات والارض، میراث آسمانوں اور زمین کی، واللہ، اور اللہ، بما تعملون خبیر، تم جو اعمال کرتے ہو اس کی پوری خبر رکھتا ہے۔ نملی، ڈھیل دینا، یذر، چھوڑ دینا، رہنے دینا، یمیزہ، چھانٹنا، الگ کرنا، تمیز کرنا، اسی سے بنے ہوا ہے، فرق کرنا۔ یطلعکم، اطلاع اسی سے بنے ہیں، مطلع کر دینا، اطلاع دینا، پہلے سے بتا دینا۔ یجتبی سے پہلے گزر چکا ہے، چن لینا۔ سیطوقون، ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے، یعنی ان قریب، جلد۔ تو آج کے اس سبق میں صرف 6 الفاظ نئے تھے، باقی سارے الفاظ ہمارے جانے پہچانے ہیں۔ ایک بار پھر سے ان آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا مانا اللہ اور اس کے رسول کا، بعد اس کے جو انہیں زخم پہنچا، یہ اشارہ ہے جنگ احد کی طرف۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے لشکر کا
پیچھا کرنے کا حکم دیا، تعاقب کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ابو سفیان بغیر فیصلہ کیے ہی نکل گیا تھا، اور لیکن جاتے جاتے اس نے یہ دھمکی دی تھی کہ اس کے بعد پھر ہم دوبارہ بدر کے میدان میں لڑیں گے، یہ وعدہ کر کے وہ گیا تھا۔ اور اللہ کے رسول کو پتہ تھا کہ شاید اسے ابھی سمجھ میں نہیں آیا، آگے جانے کی بات اسے سمجھ میں آئے اور وہ واپس دوبارہ مدینہ کے اوپر حملہ کرے، کیونکہ جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا۔ تو ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایسی حالت میں بھی جبکہ سب کو زخم لگے ہوئے تھے، جب اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ ہمیں تعاقب کرنا ہے تو وہ لوگ تیار ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا ان میں سے اور تقوی اختیار کیا تو ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وہ لوگ، ان سے کہا لوگوں نے کہ بے شک لوگ تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں، سو ان سے تم ڈرو، ڈرانے کی کوشش کی گئی۔ یہ وہ وعدے کی طرف اشارہ ہے جو ابو سفیان کر کے گیا تھا۔ اب یہ تھا کہ قحط پڑا ہوا تھا، ابو سفیان کی ہمت نہیں ہوئی آنے کی، بدر کے مقام پہ دوبارہ لڑنے کی، تو اس نے افواہ پھیلا دی تھی تاکہ مسلمان ڈر کے مارے آ ہی نہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام وعدہ کر چکے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کنڈیشن میں بھی بدر کے مقام پر آپ گئے، تو ان کا ایمان بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سو وہ لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ اور اس کے فضل سے، اور انہیں کوئی نقصان، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اب یہ تھا کہ بدر کے مقام پہ جب اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو لے کے گئے تو ابو سفیان مقابلے کے لیے نہیں آیا، تو صحابہ اکرام وہاں رکے بھی اور بہت ساری کچھ تجارت وغیرہ کی اور مالی فائدہ بھی انہوں نے حاصل کیا، اور اللہ کی رضا بھی ان لوگوں کو حاصل ہو گئی، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ در حقیقت یہ تو تمہیں شیطان ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے، اپنے چیلوں چپاٹوں سے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھے سے ڈرو اگر تم مومن ہو، اور نہ غمگین کرے آپ کو وہ لوگ جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں کفر میں، اور نہ پریشان کرے آپ کو کافروں کی چلت پھرت ان کی کوششیں، بے شک وہ ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے اللہ کو کچھ بھی۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کو کون نقصان پہنچا سکتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ نہ بنائے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں، یا نہ رکھے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختیار کیا کفر کو، خریدا کفر کو، مول لیا کفر کو ایمان کے بدلے، ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے وہ اللہ کو کچھ بھی۔ اللہ تو بے نیاز ہے اس سے، چاہے ساری دنیا اس کی عبادت کرے یا ساری دنیا اس کی مخالفت کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور نہ گمان کرے کافرین، اور نہ خیال کرے کافرین کہ در حقیقت جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تو وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ در حقیقت جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ وہ بڑھ جائے گناہ میں، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ نہیں تھا اللہ کہ چھوڑ دے مومنین کو اس حالت پر جس پر وہ ہے، جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ چھاٹ دے ناپاک کو پاک سے۔ اب اس کے لیے آزمائشیں رہتی ہیں، آزمائش کے ذریعے سے ہی ناپاک الگ ہوتا ہے پاک سے۔ اور نہیں تھا اللہ
کہ مطلع کر دے، پہلے سے بتا دے، مطلع کر دے غیب پر، تمہیں پہلے سے غیب بتا دے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اور لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے۔ تو اس طرح کی خبروں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے اس میں سے چن لیتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے وہ غیب کی خبریں ان تک پہنچا دیتا ہے۔ سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ اور نہ خیال کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس میں جو عطا کیا اللہ نے انہیں اپنے فضل سے، کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے۔ ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے اس کا جو بخل کیا انہوں نے قیامت کے دن، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ جو تم اعمال کرتے ہو اس کی پوری خبر رکھتا ہے۔ ویسے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بخیل کے لیے کہ بخیل آدمی دور ہے اللہ سے، دور ہے جنت سے، اور دور ہے لوگوں سے، اور قریب ہے جہنم سے۔ اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سخی ہے، ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ لوگوں سے قریب ہے، وہ جنت سے قریب ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، اور وہ جہنم سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بخل سے بچائے۔ یہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 180 تک کا ترجمہ ہم نے سیکھا۔ یہ وہ آیتیں تھی جو بیچ میں چھوٹ گئی تھی، اب ہم نے اس کو آخر میں رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے اور اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔